الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. معزز سامعین کرام، محترم بھائیو، بزرگو، دوستو، دنیا میں بسنے والا ہر انسان کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، کوئی انسان بھی اپنے لیے ناکامی کو پسند نہیں کرتا. ہر انسان کامیابی پہ خوش بھی ہوتا ہے اور کامیابی کی تمنا بھی رکھتا ہے، لیکن دنیا کے اندر انسان کی کامیابی کا معیار کچھ اور ہے. انسان سمجھتا ہے کہ شاید بڑا عہدہ، دنیا کی زیادہ دولت، اولاد کی کامیابی، الغرض دنیا کے ارد گرد انسان کی سوچ گھومتی ہے کہ یہ چیز اصل کامیابی ہے. جبکہ یاد رکھیں، یہ کامیابی اصل کامیابی نہیں. اصل اور حقیقی کامیابی یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کامیاب ٹھہرے، اور وہ کامیابی یہ ہے کہ انسان پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو جائیں اور اللہ رب العزت اپنی جہنم سے آزادی نصیب فرما دے اور جنت کا داخلہ نصیب فرما دے. یہ اصل کامیابی ہے. جہاں انسان کی ہر آرزو، ہر تمنا پوری ہو اور انسان کو کسی قسم کا کوئی غم اور کوئی پریشانی نہ ہو، یہ دنیا میں ممکن ہی نہیں. یہ صرف اور صرف اللہ کی جنت میں ممکن ہے کہ انسان جو تمنا کرے، جو خواہش کرے، جو سوچے وہ پوری ہو جائے، اور کسی قسم کا کوئی خوف، کوئی ڈر، کوئی تھکاوٹ، کوئی صدمہ، کوئی غم کچھ بھی نہ ہو. یہ صرف اور صرف میرے اللہ کی جنت میں ہے. قرآن مجید کی یہ 3 آیات، سورہ اعلیٰ کی یہ آیات
خالق ارض و سما نے اس کامیابی کا بڑا آسان اور انتہائی مختصر سا ایک نسخہ بیان فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، قد افلح، حالانکہ آخرت کی کامیابی وہ مستقبل میں ہے۔ عربی زبان سے واقف لوگ جانتے ہیں کہ ماضی کا صیغہ افلح یہ ماضی ہے، یہ تو گزرے ہوئے زمانے کو بتانے کے لیے ہوتا ہے، جبکہ آخرت تو ابھی آنی ہے۔ یہاں مفسرین یہ نقطہ لکھتے ہیں قد افلح، کہ یہ کامیابی اتنی یقینی ہے کہ جیسے یہ کامیابی گویا کہ تم پا چکے ہو، اگرچہ وہ پانی آگے جا کے ہے، لیکن اللہ نے اس کو ماضی سے تعبیر کیا کہ لوگوں یہ کام کر لو۔ یہ کامیابی اتنی یقینی، اتنی پکی ہے کہ جیسے تم وہ کامیابی حاصل کر چکے۔ اور صرف ماضی کا صیغہ نہیں، بلکہ اس پہ پھر میرے اللہ نے قد کا لفظ استعمال کیا، جو عربی زبان میں اس کے اندر مزید تاکید اور پختگی پیدا کرنے کے لیے کہ لوگوں اس کامیابی میں شک ہے ہی نہیں۔ قد افلح، پکی اور یقینی اور حتمی کامیابی کس کے لیے؟ من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ لوگوں صرف 3 کام، من تزکا سب سے پہلا کام، اگر چاہتے ہو واقعہ ہی اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے، اگر چاہتے ہو واقعہ ہی رب کائنات جنت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کا ساتھ نصیب فرما دے، اگر چاہتے ہو کہ رب کائنات کی ہمیشہ ہمیش کے لیے رضامندی اور خوشنودی تمہارا مقدر بن جائے، من تزکا، پھر سب سے پہلا کام کہ اپنی زندگی کے اندر تزکیہ، تطہیر، تزکا، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لو۔ تزکا کا معنی یہ ہوتا ہے تطہیر، زکا یزکی، تزکیہ۔ لوگوں جو بھی تمہاری زندگی کے اندر گناہ ہیں، حقیقت میں یہ میل بھی ہیں، کچیل بھی ہیں، سیاہی بھی ہیں، ان سے اپنے آپ کو پاک کرو۔ تزکا، اس لیے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے انسان کا انگ انگ متاثر ہوتا ہے، اور سب سے پہلے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العبد اذا اذنب ذنبا نکت فی قلبہ نقطۃ سوداء، فرمایا انسان جب ایک گناہ کرتا ہے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر تو اسے احساس ہو جائے، اس کا ضمیر بیدار ہو اور اسے ندامت، شرمندگی اور اللہ سبحانہ و تعالی کی یاد اس کو اس بات پہ مجبور کرے کہ نہیں یہ زندگی عارضی ہے، یہ فانی ہے، کیا منہ دکھاؤں گا اپنے پروردگار کو، اسی حالت میں اگر موت آ گئی، فرمایا فَإِن تَابَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ، پلٹ آئے، لوٹ آئے، ندامت، شرمندگی، اللہ کے سامنے اقرار اور اعتراف کر لے، مان جائے کہ یا اللہ مجھ سے واقعی خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، فرمایا اللہ رب العزت کی طرف سے دل کو صاف کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر گناہ کے بعد شرمندگی کی بجائے ڈٹائی، ضد، ہیلے بہانے اور اس کے لیے طرح طرح کے پھر دلائل تراشنے شروع کر دے کہ نہیں میں تو ٹھیک ہوں، درست ہوں، اور شیطان پھر مختلف حربے سکھاتا ہے انسان کو، یہ اللہ کی طرف سے پہلی سزا ہوتی ہے کہ انسان کو پھر گناہ کے بعد دوبارہ توبہ کی توفیق کی بجائے اللہ کی طرف سے سزا یہ ہوتی ہے کہ پھر گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، آگے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر پلٹنے کا موقع نہیں ملتا، گناہ پہ گناہ۔ یاد رکھیں جب انسان گناہ کرتا ہے حقیقت میں یہ میرے اللہ کی غیرت کو للکارتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں جب بندہ مومن اس چیز کا ارتکاب کرتا ہے جسے میرے اللہ نے حرام کیا ہے، یہ ایسے ہے جیسے یہ اللہ کی غیرت کو للکار رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب سے بڑھ کے غیرت والے ہیں، یہی وجہ ہے اللہ نے ہر بے حیائی کے کام کو میرے اللہ نے حرام قرار دیا۔ اور یہ کتنی انسان کے ایمان والا، اللہ کو ماننے والا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، اسے ایک عام انسان سے تو حیا آتی ہے،
ایک اپنی ماں اور باپ سے تو شرم آ جاتی ہے، چھوٹا سا معصوم بچہ موجود ہو اس کی موجودگی میں بھی گناہ کرتے وقت اسے شرم آتی ہے، لیکن جب تنہا ہوتا ہے، خلوت ملتی ہے، علیحدگی ملتی ہے، سمجھتا یہ ہے کہ اب کون دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، تنہائی ہے، رات کی تاریکی ہے، ماں بھی نہیں دیکھ رہی، باپ بھی نہیں دیکھ رہا، دوست بھی نہیں، اولاد بھی نہیں، سب کچھ دور ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ گویا کہ اس نے ماں سے تو شرم آئی، غیرت کھائی، باپ سے تو غیرت کھائی، نہیں غیرت آئی تو میرے اللہ سے غیرت نہیں آئی۔ جب دنیا کی کوئی آنکھ نہیں دیکھ رہی، علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا، تیری دل کی دھڑکنوں سے بھی واقف، لطیف اور خبیر ذات، جس نے تجھے عدم سے وجود بخشا، دنیا میں تجھے کوئی نہیں جانتا تھا، وہ اللہ اس وقت سے تجھے جانتا ہے جب تو ابھی باپ کے نطفے کی شکل میں، ماں کی چھاتیوں میں، ابھی رحم مادر میں اور تاریکیوں اور اندھیروں میں، اور اس سے پہلے جب سے اللہ نے عالم ارواح سے روحوں کو پیدا کیا، آج اتنی صدیاں اور کتنے سال بیت گئے، تو دنیا میں آج آیا، کہاں کہاں رہا، کس کس مراحل سے تجھے اللہ نے گزارا، تو نہیں جانتا، وہ رب تجھے پھر بھی جانتا تھا۔ آج تک تو نے جوانی کے اندر قدم رکھا تو سمجھتا یہ ہے کہ اب کون دیکھ رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بزرگوں، تطہیر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ جو لوگوں کی آنکھ دیکھتی ہے ان سے بھی اپنے آپ کو پاک کرے، اور وہ گناہ جن کو دنیا کی آنکھ نہیں دیکھتی ان گناہوں سے صرف اللہ واقف ہے، اور وہ گناہ جو لوگوں کو نظر آ جاتے ہیں، ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، لوگ دیکھتے ہیں بے نماز ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، سود کا کام کرتا ہے، چوری کر رہا ہے، کسی کا حق دبا کے بیٹھا ہے، والدین کا نافرمان ہے، شرک کی غلاظت میں ڈوبا ہوا ہے، بدعات کا پرچار کر رہا ہے، لوگوں کو نظر آتا ہے گنہگار ہے، مجرم ہے، اور کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جن کو صرف میرا اللہ جانتا ہے، عجب، کبر، ریاکاری، دل کے اندر حسد، بغض، کینہ، یہ دل تیرا بیمار ہے، لوگ تجھے ظاہر سے دیکھتے ہیں، وہ اللہ تیرے باطن کو بھی دیکھتا ہے۔ تطہیر کا معنی یہ ہے ان گناہوں سے بھی اپنے آپ کو پاک کرے جو لوگ دیکھتے ہیں، اور ان گناہوں سے بھی اپنے دامن کو صاف کرے جو لوگوں کو نظر نہیں آتے۔ رب کائنات نے سورہ شمس کے اندر 11 قسمیں اٹھائیں، میرا اللہ بغیر قسم کے بھی بات کرے تو اس سے سچا کوئی نہیں، ومن اصدق من اللہ حدیثا، لوگوں رب سے سچی بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی، لیکن سورہ شمس میں میرے اللہ نے 11 قسمیں اٹھائیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، یہ 11 قسمیں اٹھا کے بعد ایک جواب قسم میرے اللہ نے ذکر فرمایا، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، لوگوں یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ آج لوگوں پہ میری اور آپ کی بڑی نظر ہوتی ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، اپنے دامن پہ نظر ڈالیے۔ میرے اللہ نے یہ نہیں پوچھنا کون کیا کرتا تھا، میرے رب نے مجھ سے اور آپ سے پوچھنا ہے کہ میں اور آپ کیا کرتے تھے۔ جواب اس بات کا اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے، میرا کردار کیا ہے، میں کیا کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ کامیابی کا پہلا جو اللہ نے یہاں عمل بتایا، پہلا نسخہ اور پہلا ضابطہ ذکر کیا، قد افلح من تزکا، لوگوں یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ اور اللہ کے رسول کی دعاؤں میں یہ دعا موجود تھی، اللہم آت نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها، اے اللہ اس نفس کو تو اپنا خوف اور اپنا ڈر، تقوی، پرہیزگاری والی زندگی نصیب فرما دے، وزکیها، اور اے اللہ اس نفس کو تو پاک کر دے، اس کا تزکیہ اور تطہیر کر دے۔ اور نماز کے اندر جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ابتدا یہاں سے اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اس دعا کا ترجمہ پڑھیں، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اے اللہ میرے گناہوں کو ایسے دھو دے، صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل کچیل اس سے نکالی جاتی ہے۔ اے اللہ میرے گناہوں کو پانی کے ساتھ، برف کے ساتھ، اولوں کے ساتھ اے اللہ دھو ڈال،
میرے اور میرے گناہوں میں اتنی دوری ڈال دے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم بھائی اور بزرگوں، دوسرا عمل جو اللہ نے یہاں ذکر کیا کامیابی کے لیے، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اللہ کے نام کا ذکر، رب کی یاد، ذکر اسم ربی، اللہ رب العزت کا ذکر۔ اور یاد رکھیں قرآن حکیم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، لوگوں اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اور یہ واحد عبادت ہے جس کے اندر میرے اللہ نے ہم سے کثرت کا مطالبہ کیا ہے۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، لمٹ ہے ہی کوئی نہیں۔ باقی جمیع عبادات ان کی ایک حد بندی کر دی، یہ اتنی کرنی ہے۔ ظہر کی آپ 4 رکھتے ہیں فرض، آپ 5 نہیں پڑھ سکتے، آپ 6 7 8 پڑھ لیں، کہیں کہ چلے گی خیر ہے، 4 ہی پڑھنے ہیں۔ روزے فرض وہ رمضان کے مہینے کے ہیں۔ عبادات میں ذکر کے حوالے سے میرے اللہ نے فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، لوگوں کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ اور کتنا محبوب کبریا نے فرمایا تھا ایک صحابی کو، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، ہمیشہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اور یاد رکھیں جب اللہ کی یاد ہوتی ہے نا انسان کو، پھر گناہ کی طرف اٹھا ہوا قدم رک جاتا ہے جب اللہ یاد ہو، پھر برائی کی طرف اٹھی ہوئی نظر جھک جاتی ہے جب رب یاد ہو، پھر ظلم کے لیے اٹھا ہوا ہاتھ گر جاتا ہے نیچے جب رب یاد ہو، پھر انسان گناہ چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے اور نیکی کرنی آسان ہو جاتی ہے جب رب یاد ہو۔ اور فرمایا ذکر اسم ربی، لوگوں اللہ کے نام کا ذکر، اور ذکر کے لیے 4 باتیں ان کو اپنے دل میں جگہ دیں۔ ذکر کرنے والے بڑے ملیں گے لیکن ذکر کے اندر اثر نہیں رہا، کیوں؟ کیونکہ میرے اللہ نے ذکر کا بھی ڈھنگ بتایا، طریقہ سکھایا، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، لوگوں ذکر ویسے کرو جیسے میرے اللہ نے تمہیں بتایا ہے اور اس کا طریقہ سکھایا ہے، جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے اور آپ کی حدیث سے پتہ چلتا ہے ذکر کے لیے سب سے پہلا نقطہ، کوشش کریں کہ ہر وقت طہارت کی حالت میں رہیں، باوضو رہیں، اللہ کا ذکر کریں طہارت کی حالت میں۔ پھر دیکھیں ذکر کے اندر کتنا اللہ برکت ڈالتے ہیں اور اس کے فوائد، ثمرات اور برکات کیسے زندگی میں نظر آتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اہتمام فرماتے، آپ قضاء حاجت پیشاب سے فارغ ہوئے، ایک صحابی نے آپ کو سلام کہہ دیا، ابھی آپ نے وضو نہیں کیا تھا، آپ نے جلدی سے دیوار پہ ہاتھ مارا، تیمم کیا اور اس کو سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام، اور ساتھ فرمایا انی کرہت ان اذکر اللہ الا علی طہر، میں ناپسند کرتا ہوں کہ میں رب کا ذکر کروں اور میں طہارت کی حالت میں نہ ہوں، میں چاہتا ہوں جب بھی رب کا ذکر کروں میں پاک اور طہارت کی حالت میں ہوں۔ اس لیے ذکر کریں، جب ذکر ہر وقت کرنا ہے پھر کوشش کریں باوضو رہیں، جب بھی وضو ختم ہو وضو کر لیا کریں۔ اور بلال حبشی کی وہ سنت، جب محبوب کبریا نے پوچھا تھا بلال جب بھی جنت میں جاتا ہوں تمہارے قدموں کی آہٹ آگے آگے سنائی دیتی ہے، عمل کیا کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جب بھی بے وضو ہوتا ہوں وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تو سمجھتا ہوں میرے اللہ کا میرے اوپر حق ہے کہ 2 رکعت بھی پڑھ لوں۔ یا رسول اللہ بس یہی عمل ہے۔ فرمایا بلال تمہارا یہ عمل میرے اللہ کو اتنا پسند آیا ہے، انی سمعت خشخشتک بی امامی، میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ اپنے آگے آگے جنت میں سنی۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے ذکر کے لیے طہارت۔ اور دوسری چیز کہ ذکر کریں تو رٹا رٹائے نہیں کہ بس زبان پہ ایک جاری ہے اور پتہ ہی نہیں، توجہ ہی نہیں، خیال کہیں اور ہے، سوچ کچھ اور ہے، دل و دماغ توجہ کہیں اور ہے، اور زبان پہ تسبیح چل رہی ہے، زبان سے کلمات ادا ہو رہے ہیں، سمجھ کر سوچ کر معنی پہ غور کر کے توجہ۔ جب آپ کسی چھوٹے سے معصوم بچے سے بھی بات کریں اور آپ کی توجہ نہ ہو، وہ بچہ بھی اس کو محسوس کرتا ہے، ذکر تو آپ اپنے رب کا کر رہے ہیں اور آپ کی توجہ ہی نہیں۔ اللہ کا ذکر کریں، آپ کو معنی کا پتہ ہو، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، ایک ایک کلمے کا معنی اس کے اندر کتنی وسعت ہے، کتنی جامعیت ہے۔ اللہ رب العزت توفیق دے، انشاءاللہ اس پہ کبھی اللہ نے موقع دیا تو بات کریں گے۔
ذکر کے لیے دوسری چیز کہ سمجھ کر، سوچ کر، معنی کو سمجھ کر ذکر کریں، اور تیسری چیز کہ ذکر لوگوں کے سامنے تو ہم کر لیتے ہیں، نماز کے بعد بیٹھے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 2-4 تسبیحیں پڑھی اور اٹھ کے بھاگے، کبھی تنہائی میں اکیلے۔ اور آج یہ موبائل جہاں اس کے اندر بہت سی خیر ہیں، جہاں یہ فتنے بھی ہیں، جو ہی خلوت ملی، تنہائی ملی، فوراً فیس بک، انٹرنیٹ، فوراً موبائل کے اندر اتنا مگن اور مست۔ کبھی اپنی خلوت کو اللہ کے ذکر کے لیے کر کے دیکھیں، تنہائی میں، علیحدگی میں، اکیلے، جب کوئی نہیں، اس وقت اللہ کا ذکر کریں۔ اور اگر آپ کو اس حالت میں رب کی یاد میں کیفیت یہ بن گئی کہ آنکھ سے کوئی ایک آنسو کا قطرہ نکل آیا، رب کی محبت میں، اللہ کے خوف اور ڈر اور اس کی محبت کے اندر، محبوب کبریا فرماتے ہیں جن کو میرا اللہ اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائے گا، ان میں خوش نصیب وہ بھی ہوگا ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، تنہائی میں، خلوت میں، علیحدگی میں رب کو یاد کیا اور آنکھ سے آنسو بہہ نکلے، اللہ اسے اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تو تیسری چیز کہ تنہائی میں بھی ذکر کیا کریں، اور چوتھی بات اور آخری بات کہ ذکر کریں وہ جو زبان نبوت سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یاروں کو سکھائے، اس لیے کہ دین وہ ہے جو اللہ کے نبی کی زندگی میں میرے اللہ نے مکمل کر دیا۔ آج کوئی شخص کہے جی میرا تجربہ یہ ہے کہ یہ کلمہ اس کو اتنی دفعہ پڑھے تو آپ کے رزق کے دروازے کھل جائیں گے، اور آپ جتنے بھی اس طرح کے فوائد سنیں گے نا، جو لوگوں کے تجربات، لوگوں کے بنائے ہوئے اذکار، اس میں اکثر فوائد ان کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے۔ یہ کلمہ اتنی دفعہ پڑھ لو تو یہ مل جائے گا، یہ کلمہ اتنی دفعہ پڑھ لو تو یہ مل جائے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا ایک حرف دنیا کے سارے فقہاء، ادباء، فلسفی، محدث، علماء، ساری دنیا کے انسان مل جائیں، ان کی عقلیں جمع ہو جائیں، وہ سب مل کر بھی جو کلمات بنا لے، زبان نبوت سے نکلے ہوئے ایک حرف کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جو طاقت جو اللہ رب العزت نے اس کے اندر رکھی ہے، وہ میری اور آپ کی سوچ سے جو بنائے ہوئے الفاظ ہیں ان کے اندر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ذکر وہ کرے جو اللہ کے نبی نے سکھایا، اللہ کے رسول کے جو الفاظ ہیں اس کے اندر کتنی برکت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک صحابی نے جب یہ کلمہ کہا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اللہ نے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے اس کلمے کے لیے۔ یہ ایک کلمہ، اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا ہے، اور انہی الفاظ کے ساتھ آج لوگوں نے اپنے اپنے ڈھنگ، اپنے اپنے طریقے، اور سب سے زیادہ شیطان نے جو دور لگایا ہے وہ اس اللہ کے عبادت کے اندر، جو عظیم ترین عبادت تھی اس کے اندر، کوئی کہتا ہے جی آپ صرف ہو کا ذکر کریں، اللہ کے نبی نے پوری زندگی صرف ہو کا ذکر نہیں کیا۔ کوئی کہتا ہے جی آپ نا 6 مہینوں تک لا الہ بس پڑھتے رہے، لا الہ الا اللہ نہیں پڑھنا، لا الہ کا معنی ہے کہ الہ ہے ہی کوئی نہیں، بے جوڑ کلمہ، اور اگلے 6 مہینے آپ نے صرف الا اللہ پڑھنا ہے۔ کوئی کہتا ہے جی صرف اللہ کا ذکر کریں، اللہ اللہ، کوئی کہتا ہے حق ہو کا ذکر کریں، اور اس کے لیے پھر جھٹکے دینا جسم کو، اور گردن کو ہلانا اور جھولنا، اور پتہ نہیں قلب کو جاری کرنا، اور پتہ نہیں کیا کیا طریقے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کوئی طریقہ اللہ کے نبی نے نہیں سکھایا۔ اور میرے پیارے بھائیوں، دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کسی ملک کے اندر آپ اپنی مرضی کی کرنسی جاری کریں، آپ کو فوراً اٹھا کے جیل میں ڈالیں گے۔ پورا دین آپ بنا دیں اللہ کے نبی کے دین کے مقابلے میں، اور آپ کو کوئی پوچھنے والا ہی نہ ہو، قیامت والے دن سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ہلاکت اور بربادی ایسے بد نصیبوں کے لیے جنہوں نے اللہ کے دین کا حلیہ بگاڑ دیا۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، ہٹا دو ان کو میری آنکھوں کے سامنے سے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اللہ کے نام کا ذکر، اور کامیابی کے لیے آخری بات فَصَلَّى، تیسرا عمل اور نسخہ فرمایا نماز۔ فَصَلَّى، نماز، کیسی نماز؟
اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ نماز ہی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بندہ 2 رکعت پڑھتا ہے, صحیح مسلم کی روایت, 2 رکعت سلام پھیر کے فارغ ہوتا ہے, اللہ ساری زندگی کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اتنی طاقت نماز کے اندر. نماز تو بے حیائی سے روک دینے والی, برائی سے روک دینے والی. اگر میں 40 سال سے نمازی ہوں لیکن میری آنکھ بے حیائی سے نہیں رکتی, میں نمازی تو ہوں لیکن حرام خوری سے نہیں رکتا ہے, تو میں سمجھ لوں کہ میری نماز کے اندر وہ پاور نہیں جو گناہوں سے روک دے. اور نماز کے لیے بھی 4 باتیں اللہ نے قرآن میں کہا, لوگوں نماز کو قائم کرو. یہ نہیں کہا پڑھو, کہا قائم کرو. نماز کیسے قائم ہوتی ہے؟ والذین هم علی صلاتهم یحافظون. نماز کی حفاظت. اور کیسے حفاظت؟ میں اس کی مثال دیتا ہوں. آپ رش میں جائیں تو جیسے فوراً آپ اپنے پرس پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں, کوئی نکال نہ لے. یہ ہے حفاظت. کہیں موبائل آگے پیچھے نہ ہو جائے. آپ جس مرضی فنکشن میں جائیں, آپ کو سب سے اہم فکر یہ ہونی چاہیے کہ میری نماز نہ چلی جائے. دنیا کے دھندے, دنیا کے کام, دنیا کی محفلیں, دنیا کی یاریاں. وہ میرے پیارے بھائیوں, میرے رب کا نام سب سے اونچا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. حفاظت نماز کی پہلے نمبر پر. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جو نماز کی حفاظت کرتا ہے نا, قیامت والے دن اس کی نجات کی یہ دلیل ہوگی. اور جو حفاظت نہیں کرتا نماز کی, فرمایا قیامت والے دن فرعون, قارون, حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہو. دوسرے نمبر پر نماز قائم کرنے میں ہوتا ہے نماز پہ مداومت. والذین هم علی صلواتہم والذین هم علی صلاتہم دائمون. ہمیشہ یہ نہیں کہ 2 ہفتے پڑھ لی, 4 ہفتے پڑھ لی, مہینہ پڑھ لی, رمضان میں پڑھ لی, جمعے میں پڑھ لی, فجر کی پڑھ لی, کبھی زور کی پڑھ لی. دائمون, مداومت. اور یاد رکھیں اسلام میں نماز چھوڑنے کا کوئی تصور نہیں. نماز چھوڑ دینا اتنا بڑا جرم ہے, اتنا بڑا گناہ ہے. امام ابن قیم لکھتے ہیں قتل سے بڑا جرم ہے, زنا سے بڑا جرم ہے, نماز کو چھوڑ دینا یہ اتنا بڑا جرم ہے. تو نماز پر مداومت. اور تیسری چیز نماز با جماعت. نماز با جماعت. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو اذان سنتا ہے نماز کے لیے نہیں آتا, فلا صلاۃ لہ الا من عذر, اس کی نماز ہی نہیں. ہاں اگر عذر ہے تو الگ بات ہے. اگر بغیر عذر کے اذان سن کے نماز کے لیے نہیں آتا, فلا صلاۃ لہ, صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ ہمیں توفیق دے. اور چوتھی چیز کہ نماز پڑھیں, نماز کے اندر خشوع. اور خشوع کیسے آتا ہے کہ مجھے پتا ہو میں نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں, نماز میں کہاں میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں, رب کی تعریف. نماز میں درود کہاں ہے, اپنے لیے دعائیں کیا ہیں. آج المیہ ہے, ہمارے بہت سے بھائی کہتے ہیں مولوی صاحب نماز کے بعد دعا ہی نہیں مانگتے آپ. میں کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم, اگر آپ کو نماز وہ آئے جو محمد مصطفیٰ نے پڑھی اور صحابہ کو سکھائی, آپ سلام پھیر کے فارغ ہو, دنیا اور آخرت کی کوئی چیز بچتی نہیں جو نماز کے اندر آپ اپنے رب سے مانگ نہ لیں. اس لیے میں کہتا ہوں نماز میں دعائیں پڑھا نہ کریں, مانگا کریں. مانگنا اور ہوتا ہے اور پڑھنا اور ہوتا ہے. جب انسان کسی سے مانگتا ہے انداز اور ہوتا ہے, اور رٹی رٹائی زبان پہ بچپن کی جو دعائیں چند یاد ہیں بس وہی پڑھ رہے. اللہ کے رسول نے ایک ایک جگہ پہ 10 دعائیں سکھائیں. کیوں؟ کبھی وہ پڑھے کبھی وہ پڑھے, کیوں؟ پوری توجہ رہے. اور امام ابن قیم کہا کرتے تھے وہ نماز جس میں خشوع نہ ہو اس مردہ جسم کی طرح ہے جس سے روح نکال دی گئی. اللہ ہماری خشوع والی نمازیں بنا دے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اس امت میں سب سے پہلے جو چیز اٹھے گی ان کی نمازوں سے خشوع ختم ہو جائے گی. فرمایا مسجد بھری ہوئی تمہیں نظر آئے گی, ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جس کی نماز میں خشوع ہو. اللہ ہماری نمازوں میں خشوع پیدا فرمائے. پیارے بھائیوں, اور آخری بات کہ نماز وہ پڑھیں جو محمد مصطفیٰ نے پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم. آج کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھیں جیسی بھی پڑھیں. اگر بات یہی ہوتی تو اللہ کے رسول منبر پر کھڑے ہو کر صحابہ کو نماز پڑھ کر نہ دکھاتے کہ میرے صحابہ ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں. مسجد نبوی میں ایک صحابی نے نماز پڑھی 3 دفعہ. عام آدمی نہیں, صحابی رسول, اور عام مسجد میں نہیں, مسجد نبوی میں. اور اللہ کے رسول ہر دفعہ کہتے نماز پڑھو, تو نے نماز پڑھی نہیں. اور اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا کا بدترین چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے. رکوع مرضی کا, سجدہ مرضی کا. فرمایا نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے, بس اوقات نماز کا صرف 10واں حصہ اجر پاتا ہے, 9 حصے ضائع ہو گئے.
اللہ رب العزت سے دعا ہے خالق ارض و سما ہمیں حقیقی معنوں میں کامیابی نصیب فرمائے، اور کامیابی کی یہ 3 بنیادیں، تزکا اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اور نماز وہ پڑھنا جو اللہ کے رسول نے سکھائی، اور اللہ ہماری نماز میں ایسی طاقت پیدا کر دے جو ہمارے گناہوں سے ہمیں روک دے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔